اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو تسلی دیجیے
آپ کا امتی اگر اس ایک رات میں عبادت کرے خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہوگی، بلکہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ مسلسل 1000 مہینہ، اگر 1000 مہینے کے سال بنائے جائیں تو 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لوگ 83 برس 4 مہینے مسلسل عبادت کریں، دن کو روزہ رکھے، راہ خدا میں جہاد بھی کرے، رات کو ساری رات جا کے اللہ کی عبادت کرے، تو 83 برس 4 مہینے مسلسل عبادت کر کے پہلی امتوں کے لوگ وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو حضور علیہ السلام کا امتی ایک رات میں عبادت کر کے حاصل کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا، روکنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی مثال کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثال دے کر کہ نبی کریم کی امت کی مثال کیسی؟ جیسے ایک سیٹھ ہو، مالک ہو، وہ عمارت بنا رہا ہے، تو مزدور آئے اس کے پاس کہ ہم سے کام کرا لو اور ہمیں مزدوری دے دو۔ تو مالک نے کہا کہ تم صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک کام کرو تو ہم تمہیں 10 روپے دیں۔ مزدور راضی ہو گیا، انہوں نے کام کیا، مالک نے ان کو 10 روپے دے دی۔ یہ مثال بیان کر رہا۔ پھر مالک نے کہا کہ بھائی کوئی اور ہے مزدوری کرنے والا جو 5 بجے سے لے کر 7 بجے تک 2 گھنٹے مزدوری کرے اور اس کو بھی 10 روپے ملیں گے؟ تو لوگ آگے بڑھے جی ہم کریں گے۔ مالک نے کام کروایا، 10 روپے دے دیے۔ تو پہلے جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو 8 گھنٹے کام کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھی 10 روپے ملے ہیں، اور انہوں نے 2 گھنٹے کام کیا ہے، ان کو بھی 10 روپے ملے۔ تو مالک نے کہا کہ میں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں نہ کیا، تم سے پہلے کر لیجیے کہ تمہیں 10 روپے ملے، جو تم سے کر لیا تھا وہ تمہیں دے دیا ہے، اس میں سے 1 پیسہ کم نہیں دیا، تمہارا حق ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب جنہوں نے 2 گھنٹے کام کیا ہے ان کو بھی ہم نے 10 روپے دے دیے، یہ ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں، تمہارے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں نہ ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کی مثال ایسی ہے کہ اس امت پر اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے کہ فرمایا کام کرو تھوڑا اور اجرت لے لو زیادہ۔ گویا حضور کے امتی وہ مزدور ہے کہ کام کرے تھوڑا اور اجرت پائے زیادہ۔ یہ مالک کا کرم ہے، جو چاہے کرے، بے نیاز ہوگا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ تو یہ تھا سورہ شریفہ کا شان نزول کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ شب قدر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ ہے کہ سورہ شریفہ کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے چند تفسیری نقطے بیان کرتا ہوں، ان نقطوں کو اور ان تفسیری فوائد کو آپ حضرات بڑے غور کے ساتھ سنیں۔
کہ اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ تو سنو، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں سارا قرآن کریم لوح محفوظ سے الگ کیا، لوح محفوظ سے اتارا، اور اتار کر آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت، اس میں اس رات میں سارے قرآن کا نزول ہوا لوح محفوظ سے، لوح محفوظ سے سارا قرآن اس رات میں اترا، اور اتر کر کہاں رکھا گیا؟ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت۔ پھر جبریل امین وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے حکم سے لاتے رہے اور نبی کریم تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں سارا قرآن نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اتر گیا۔ اس کا بیان دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اتارا ہم نے کتاب کو آپ پر۔ یہ نزلنا جو ہے یہ تنزیل سے، اور تنزیل کے معنی کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اتارا۔ تو جہاں نبی کریم علیہ السلام پر قرآن کے اترنے کا بیان تھا، وہاں نزلنا فرمایا جو تنزیل سے ہے، اور جہاں لوح محفوظ سے قرآن کے نزول کا بیان تھا تو وہاں انزلنا فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کل شے کا روشن بیان۔ دیکھو ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے تبیان۔ تبیان کے معنی روشن بیان، بیان تو بیان ہے ہی، لیکن تبیان کے معنی ہے روشن اور واضح بیان۔ اللہ فرماتا ہے تبیانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے وہ کل شے کا واضح اور روشن بیان۔ کس کے لیے؟ نبی کریم علیہ السلام کے، کیونکہ یہ کتاب اتری ہے نبی کریم علیہ السلام پر، تو نبی کریم علیہ السلام کے واسطے یہ کتاب ہر شے کا روشن بیان ہے۔ میرے تمہارے لیے ہر شے کا روشن بیان اس وقت ہوگا جبکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہوئی تشریح اور تفسیر کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ اسی واسطے قرآن میں فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے محبوب جو کچھ ان لوگوں کے واسطے اتارا گیا ہے وہ تو کھول کھول کے بیان کر۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم کھول کر بیان کر دو جو کچھ لوگوں کے واسطے اتارا گیا ہے۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکات دو۔ اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، مثلا فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں کتنی پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء میں کتنی پڑھنی ہے، اور نماز کیسے پڑھنی، کھڑے کس طرح ہونا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، کتنا جھکنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کتنے اعضاء زمین پر لگنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اسی طرح قاعدہ کیسے کرنا ہے، نماز میں کچھ کھا پی لے یا نہیں، کسی سے بات چیت کرے یا نہیں، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے یا نہیں، اس طرح کی تفصیلات ہمیں قرآن میں نہیں ملی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو کچھ لوگوں کے واسطے اتارا گیا ہے وہ تم کھول کر بیان کر۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام کے واسطے ہر شے کا روشن بیان ہے، لیکن میرے تمہارے واسطے ہر شے کا روشن بیان اس وقت ہوگا جبکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہوئی تشریح اور تفسیر کی روشنی میں دیکھیں۔ اگر نبی کریم کا دامن چھوڑ دیں ہم قرآن کے ایک حکم پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ نماز تو لے لیجیے، اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا کہ نماز قائم رکھو، لیکن کس طرح نماز پڑھے، نماز کے مسائل اور نماز کی تفصیلات قرآن میں ہمیں نہیں ملتی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ تفصیلات بیان فرمائی، کیونکہ اللہ نے نبی کریم کو بھیجا ہی اس واسطے لِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کتاب اور حکمت کو سکھاتا ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چنانچہ صرف کتاب سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی کتاب سکھانے والا۔ سکول میں آپ پڑھتے ہیں تو کتاب
किताबें तो आपके पास होती हैं, लेकिन जब तक पढ़ाने वाला उस्ताद ना हो आप किताब को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो अल्लाह ताला ने हमें किताब भी दी और किताब के सिखाने वाला, किताब की तालीम देने वाला भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। तो मैं आज ये कर रहा हूँ कि हमारे वास्ते कुरान हर शय का रोशन बयान उस वक्त होगा जबकि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुई तशरीह और तफसीर की रोशनी में, और नबी करीम के लिए ये कुरान कुल शय का रोशन बयान। अगर आप गौर करें तो एक मसला हल हो जाता है। जब कुरान में हर शय का रोशन बयान है तो नबी करीम कुरान के आलिम हैं या नहीं है? तो जब हुजूर कुरान के आलिम है तो हर शय के आलिम, क्योंकि हुजूर उस किताब की आलिम है जिस किताब में हर शय का रोशन बयान है। तो जब कुरान में हर शय का रोशन बयान है हुजूर के वास्ते और हुजूर इस किताब की आलिम, तो साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म में कुल शय है, किसी शय का इल्म हुजूर के इल्म से बाहर नहीं। यहाँ एक बात और भी याद रखना, इल्म में कमी और नक्स उस वक्त होता है जबकि तीन बातें हैं। या तो पढ़ाने वाला उस्ताद नाक़िस हो, तब इल्म में कमी रह जाती, या पढ़ने वाला शागिर्द जो है वो नाक़िस हो, उसके ज़हन में सलाहियत ना हो, इस्तेदाद ना हो, कुल ज़हन हो, उसका ज़हन तेज ना हो, ज़हन रसा ना हो, फिर भी इल्म में कमी रह जाती। या कमी उस सूरत में रहती है कि जो किताब पढ़ाई जाए वो नाक़िस है। तो जरा गौर करो, किताब है तिबयान लिकुल्लि शै और पढ़ाने वाला है अल्लाह ताला, अर्रहमान अल्लमल कुरान। पढ़ाने वाला है अल्लाह, पढ़ने वाले हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम, और किताब वो पढ़ाई गई जिसमें हर शय का रोशन बयान है। तो फिर हुजूर के इल्म में कमी कैसे है? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तो कुरान लैलतुल क़द्र में उतरा। यूं कहिए कि कुरान के नुज़ूल के कई मरहले, ये पहला मरहला कि अल्लाह ने लौह महफूज से उतार कर आसमान दुनिया पर बैतुल इज्जत में इस कुरान करीम को रखा। उसके बाद दूसरा मरहला ये है कि वहां से जिब्रील अमीन थोड़ा थोड़ा करके जो हुक्म रब्बुल आलमीन लाते रहे, यहां तक कि ये सारा कुरान नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर उतर गया। देखो, जिस रात में कुरान उतरा वो रात 1000 महीने से बेहतर। तो यहाँ एक उसूल याद रखो, मकान को इज्जत मिलती है मकीन से और जमान को इज्जत मिलती है किसी अहम वाक़े से। मसलन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्के की कसम। अल्लाह ताला ने मक्के की कसम खाई। क्यों? इसलिए कि वहां अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह शरीफ है? नहीं, इसलिए कि वहां हजरे अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, सफा मरवा है, चश्मे जमजम है। क्या इसलिए कि वहां मिना है, मुज़दलिफा है, अराफात है, मकामात मुक़द्दसा है? नहीं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि ऐ महबूब तुम इस शहर में तशरीफ फरमा। तो देखिए अल्लाह ताला ने लंदन की कसम नहीं खाई, पेरिस की कसम नहीं खाई। दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत शहर हैं, बड़ी बड़ी आबादी है, उनमें बड़ी बड़ी खूबसूरत और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। अल्लाह ने उन बड़े बड़े शहरों की कसम नहीं खाई और मक्के की छोटी सी बस्ती जिसके कच्चे कच्चे मकान थे उसकी अल्लाह ताला कसम जान फरमा रहा है। क्यों? इसलिए कि उस शहर में अल्लाह का हबीब जन्म हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो याद रखो, मकान को इज्जत मिलती है मकीन से। बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत शानदार कोठी हो, तो लोगों की निगाहों में उसकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं। लेकिन एक सादा सा मकान हो, लेकिन उस सादे से मकान में कोई अल्लाह का वली रहता, कोई बुजुर्ग रहते, तो अहले अकीदत उस मकान को बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखे, उसके दरो दीवार को भी चूमे। तो उसके दरो दीवार को इसलिए नहीं चूम रहे कि उसके दरो दीवार को कोई सोना चांदी लगा हुआ है, वही सीमेंट और वही ईंटें और वही रेती बजरी लगी हुई है, मगर उस मकान की जो इज्जत हो रही है तो मकीन की वजह से हो रही है जो उस मकान में
رہتا ہے. تو مکان کی عزت ہوتی ہے مکین سے، اور زمان کی عزت ہوتی ہے کسی اہم واقعے سے. زمان کا تعلق ہے وقت کے ساتھ. مثلا یہ وقت جو ہے منٹ ہے، گھنٹے ہیں، پھر اس کے بعد پورا دن ہو جاتا ہے، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں. یہ جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں زمان. تو زمان کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے. مثلا محرم کی 10ویں تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں. وہ دن بڑا مبارک دن ہے، بڑا اہم دن ہے اور بڑا دن اس کو کہا جاتا ہے. تو یوم عاشورہ کو جو بڑا دن کہا جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے بڑا دن نہیں ہے کہ دوسرے دن 12-14 گھنٹے کے ہیں تو وہ کوئی 40 یا 50 یا 100 گھنٹے کا دن ہے. وقت کے لحاظ سے اتنا ہی ہے، مقدار کے لحاظ سے وہ دن اتنا ہی ہے جتنے دوسرے دن ہیں، لیکن اس دن میں بڑے بڑے اہم واقعات ظہور میں آئے اور آئیں گے. اس واسطے اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی اور وہ دن بڑا دن کہلاتا ہے کیونکہ اس دن میں بڑے بڑے واقعات ظہور میں آئے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مکان کو عزت ملتی ہے مکین سے اور زمان کو عزت ملتی ہے کسی اہم واقعے سے، تو اب یہ سمجھ لو کہ شب قدر کو عزت کس وجہ سے ملی. یہ شب قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس رات میں قرآن اترا. اس رات میں قرآن اترا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں سمجھ لو کہ قرآن اتنی عظمت والا کلام ہے کہ جس رات میں یہ اترتا ہے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جاتی ہے. تو خود قرآن کی عظمت و شان کا کیا عالم ہے. جس رات میں قرآن اترے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے. اس رات کو اتنی عظمت حاصل ہو جائے کہ وہ ایک رات 83 برس 4 مہینے سے بہتر ہو جائے. تو جس رات قرآن اترتا ہے وہ رات اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے. تو خود قرآن کتنی عظمت والا ہو. یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس رات قرآن اترے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر. تو ماننا پڑے گا کہ جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ بھی 1000 سینوں سے. تو یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے کہ جس رات میں یہ اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو. یہاں ایک بات کرتا آپ ذرا خیال کیجیے کہ جس رات قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو جس رات نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اس رات کی عظمت کا کیا عالم ہے. کیونکہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. نہ قرآن نازل ہوتا، نہ پڑھنے والے ہوتے، نہ سننے والے ہوتے، نہ رمضان ہوتا، نہ قیام ہوتا، نہ عیدی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی واسطے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت السماوات والارض. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں اور زمینوں کو ہی پیدا نہ کرتا. لولا لما اظہرت الربوبیہ. میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میری شان ربوبیت ہی ظاہر نہ ہو. واقعی ربوبیت کے معنی کیا ہے؟ پالنا. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اور ربوبیت پالنا. اللہ ہے پالنے والا. تو اگر نبی کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو مخلوقات ہی نہ ہوتی. جب مخلوقات ہی نہ ہوتی تو پالنے والے بھی نہ ہو. اور جب پالنے والے ہی نہ ہوتے تو پالنے والے کی صفت جو ہے پالنا اس کا ظہور کیسے ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق. رزاق کے معنی بہت زیادہ رزق دینے والا. تو اگر رزق لینے والے ہی نہ ہوتے جی تو وہ کس کو رزق دیتا. اور اس کی صفت رزاقیت کا ظہور کیسے ہوتا. ستار کے معنی پردہ پوشی کرنے والا. تو اگر گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو وہ کس کی پردہ پوشی کرتا اور اس کی شان ستاریت کا ظہور کیسے ہوتا. غفار کے معنی بخشنے والا. اگر گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ کس کو بخشتا. جب وہ نہ بخشتا تو اس کی صفت غفاریت کا ظہور کیسے ہوتا. تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میری صفت ربوبیت کا اظہار نہ ہو. حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو. مولانا ظفر علی خان نے اسی واسطے شعر کہا ہے، فرماتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں.
فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، دور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام جس رات تشریف لائے اس رات کو کتنی عظمت حاصل۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ امام قسطلانی شارح صحیح بخاری نے مواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا ہے، شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت شریف میں نقل کیا ہے کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شب قدر میں قرآن اترا، شب ولادت میں صاحب قرآن تشریف لائے کہ اگر وہ تشریف نہ لاتے نہ قرآن نازل ہوتا، نہ پڑھنے والے ہوتے، نہ سننے والے ہوتے۔ یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے، وہ توجہ سے سنو، کیونکہ یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں بد اعتقادی کی آندیاں چل رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ بد عقیدہ ہو رہے ہیں اور اپنے ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں، اور ابھی اس سے بھی زیادہ سخت وقت آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ ہاتھ پر آگ کا انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا اور ایمان کا بچانا مشکل ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا گمراہی اس قدر زیادہ ہو جائے گی اور گمراہ کرنے والے اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہے۔ تو یہ بڑا نازک دور ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اس دور میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جس کا ایمان سلام، جس کا ایمان محفوظ اور جس کو اللہ نے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ہر سال میلاد شریف کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، تو ذرا سوچو کہ حضور کی ولادت اب ہر سال تھوڑی ہوتی ہے، ہر سال تو ولادت نہیں نا ہو گئی ایک سال، اور جس سال ہوئی وہ سال بڑا مبارک تھا، وہ مہینہ بڑا مبارک تھا، وہ رات بڑی مبارک تھی، وہ صبح بڑی مبارک تھی، مگر وہ تو گزر گئی، سینکڑوں برس ہو گئے، 1300-1400 سال ہو گئے اس کو، وہ وقت گزر گیا اور گیا ہوا وقت، گزرا ہوا وقت اب ہاتھ تو آ نہیں سکتا، جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا۔ چنانچہ مقولہ ہے، مشہور بات ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی تھی، جس سال میں ہوئی تھی، جس صبح میں ہوئی، جس شام میں ہوئی، وہ رات بڑی مبارک، وہ تو گزر گئی، اس کو تو 1400 برس ہو گئے، اور تم ہر سال ولادت کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جلسے کرتے ہو، سلام پڑھتے ہو کہ یہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، تو اب ہر سال ولادت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہو گئی ایک وقت میں، اور 1400 سال گزر گئے اور تم قیامت تک میلاد کرتے ہو، یہ کیا بات؟ یہ وہ زبان سے بھی کہتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ چنانچہ براہین قاطعہ جو ان کی بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ نقل بھی کیا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تمام سنیوں کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر سال نبی کریم کی ولادت نہیں ہوتی، ہو گئی ایک بار، اب ہر سال ولادت نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ قرآن ایک بار اترا ہے، ہر سال نہیں اترتا۔ بولو قرآن ایک مرتبہ اترا یا ہر سال اترتا ہے؟ اب ہر سال تو نہیں نہ اتر گیا ایک بار، اور ہم مانتے ہیں کہ جب اترا تھا، جب اللہ نے لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھا تھا، تو وہ رات بڑی مبارک، وہ شب قدر، وہ 1000 مہینے سے بہتر، مگر وہ تو 1400 سال کے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے اللہ نے اتارا تھا، اتر گیا ایک مرتبہ۔ مانتے ہیں کہ جس رات میں اترا تھا وہ رات بڑی مبارک تھی، 1000 مہینے سے بہتر تھی، مگر اب تو وہ گزر گئی، اس کو گزرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں برس ہو گئے، اب تم ہر سال شب قدر، ہر سال شب قدر، اب ہر سال قرآن تھوڑا اترتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح قرآن ایک مرتبہ اتر گیا، لیکن جس رات میں اترا اس رات کو قیامت تک کے لیے شب قدر بنا گیا، اسی طرح سرکار کی ولادت ایک بار ہو گئی، اب ہر سال نہیں ہوتی، مگر جس رات میں ہو گئی حضور قیامت
دیکھو یہ جو وقت ہوتے ہیں نا وقت، ان وقتوں کا اگر کسی مبارک ذات سے تعلق ہو جائے تو اس تعلق کی بنا پر وہ وقت قیامت تک کے لیے فضیلت والا ہو۔ مثلا یہ جو پچھلی رات کا وقت ہے، پچھلی رات کا وقت، رات کا پچھلا حصہ جو صبح کے قریب ہوتا ہے، یہ وقت بڑا مقبول وقت ہے۔ اسی واسطے اللہ والے راتوں کو اٹھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور پچھلی رات کے وقت دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ پچھلی رات کا وقت جو ہے یہ مبارک کیوں ہے؟ قیامت تک کے لیے یہ وقت مبارک ہو گیا اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کو قیامت تک یہ فضیلت اور یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ تو یہ جو اوقات ہے نا، اوقات، ان اوقات کا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے۔ اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ والوں کی یادگاریں ہیں۔ یہ یادگاروں کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، حضرت آدم جنت میں رہے، جنت میں اندھیرا نہیں، جنت میں دہشت نہیں، جنت میں گھبراہٹ نہیں، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جنت ایس کا گھر ہے جہاں کسی پریشانی یا کسی دکھ تکلیف کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام رہتے تھے جنت میں، جب اللہ نے زمین پر اتارا تو روئے زمین پر یہ اکیلے چڑھتے۔ حضرت حوا کو اللہ نے سمندر کے کنارے جہاں جدہ شہر آباد ہے وہاں اتار دیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سیرون کے پہاڑ سرندیپ پر اتار دیا۔ بابا کہیں اور اماں کہیں، روئے زمین پر یہ دو انسان اور ان میں بھی اتنی جدائی۔ تو جب آدم علیہ السلام آئے زمین پر تو رات ہوئی تو اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو نظر ہی کچھ نہ آیا، تو وہ بڑے گھبرائے، بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جنت میں کبھی اس طرح اندھیرا دیکھا ہی نہیں۔ جب زمین پر آئے تو رات آئی، اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو بڑے گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ اللہ اللہ کر کے رات کاٹی، جب صبح ہوئی، صبح کے آثار نمودار ہوئے، ذرا روشنی نمودار ہوئی تو شکر کیا، تو شکر ہے یہ جو تاریکی کا وقت تھا، اندھیرے کا وقت تھا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ یہ گزر گیا۔ تو جب ذرا روشنی نمودار ہوئی تو انہوں نے شکریہ کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی کہ یا اللہ شکر ہے رات کی تاریکی دور ہو رہی ہے اور روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے اور چیزیں نظر آنے لگی۔ تو انہوں نے اس وقت جو 2 رکعتیں پڑھی وہ فجر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی یہ بات کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حضور کی امت کو یہ عبادت دے دی کہ جو آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلی عبادت کی تھی وہ بھی میرے محبوب کی امت عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ عبادت ہے، تو یہ فجر کی نماز جو ہے یہ یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جب رکی تھی تو دوپہر کا وقت، تو 2 مہینے کشتی پانی کے اوپر رہی اور پانی اتنا چڑھ گیا تھا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی اور اسی کشتی میں وہ رہے۔ تو جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی، پانی نیچے اترا تو زور کا وقت تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کیا کہ شکر ہے پانی اترا ہے اور ہم کشتی سے اترے اور پہاڑی کے اوپر اتر کر ذرا پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شکریہ کے طور پر 4 رکعت ادا کی، یہ ظہر کی نماز۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے بلایا تو اللہ نے قربانی بھی منظور کر لی اور اسماعیل بھی بچ گئے۔ چھری نہیں چلی بجائے اسماعیل کی اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا جو ان کا فدیہ بن گیا، تو انہوں نے شکریہ کے طور پر 4 رکعت ادا کی، وہ عصر کی نماز۔ تو یہ جتنی نمازیں ہیں یہ سب اللہ والوں کی یادگاریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں جانا، مزدلفے میں جانا، عرفات میں جانا، یہ سب اللہ والوں کی یادگاریں ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں اور کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری ساری عبادتیں جو ہیں یہ اللہ والوں کی یادگاریں ہیں، ان کا اللہ کے برگزیدہ بندوں سے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ان یادگاروں کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پیاروں کی یہ یادگاریں قیامت تک باقی۔ ورنہ آپ سوچیے کہ مائی حاجرہ صفا مروہ کے درمیان جب دوڑی تھی تو ان کو تو پانی کی ضرورت، ان کا بچہ اسماعیل شدت پیار سے بےتاب تھا، بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور ماں سے اپنے بچے کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی تھی، تو وہ پانی کی جستجو میں اٹھی اور ان دونوں پہاڑیوں پر گئی اور درمیان میں ساتھ
इनको कोई पानी की जरूरत नहीं, मगर माई हाजिरा जो दौड़ी थी उनका दौड़ना अल्लाह को पसंद आया था, उनकी अदा भाग गई थी। तो अल्लाह ने इस यादगार को क़यामत तक के लिए बाकी रखा कि हाजियों जब हज करने आओ, उम्रा करने वालों जब उम्रा करने आओ, तो जिन दो पहाड़ियों के दरमियान मेरी बंदी दौड़ी है वहां दौड़ो, जहां चली है वहां चलो। जब ईमान के साथ हकीकत के साथ मेरी पाक बंदी की नकल करोगे, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और तुम बख्शे जाओ। हाजी बन गए। तो ये सारी यादगारें हैं अल्लाह। अफसोस हजरत हाजरा की यादगार को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखे और हजरत इस्माइल की यादगार को अल्लाह क़यामत तक बाकी रखेगी। हाजी जो है उनसे पूछो कि ये मीना में 3 जमरे हैं जहां 7-7 कैंकरियां मारती हैं। पहले दिन बड़े शैतान को कैंकरियां मारी जाती है, 11वें और 12वें दिन तीनों जमरों का 7-7 कैंकरियां मारती हैं। ये क्यों मारती? ये किसकी यादगार? जब हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को ज़िबा करने के लिए बुलाया था तो 3 मकामात पर शैतान ने रोका कि ना जाओ। तो हजरत इब्राहिम ने कैंकरियां मारी। तो अल्लाह को वो अदा ऐसी भाई और ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए कानून ही बना दिया कि हाजियों जब हज करने आओ तो इन तीनों मकामात पर तुम भी कैंकरियां मारो। जब मेरे खलील की नकल करोगे तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम हाजी बनो। लो बोलो, आज हाजियों ने भी अपने बेटे को बुलाया होता है। बोलो, हजरत इब्राहिम ने तो इस्माइल को बुलाया था, तो जो हाजी जाते हैं इन्होंने भी किसी को बुलाया होता है। जिसको इन्होंने बुलाया उसको भी शैतान रोकता है? नहीं, मगर उस यादगार को अल्लाह ताला ने क़यामत तक बाकी रखा है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब पहले लोगों की यादगारों को अल्लाह ताला बाकी रखता है तो हम नबी करीम की यादगार को बाकी रखे तो आज लोग शोर मचा देते हैं, ये बिदअत है, ये शिरक है, ये बिदअत है। हो गई है। तो अल्लाह ताला ने तो वलियों की यादगारों को बाकी रखा। ये सफा मरवा के दरमियान दौड़ना किसकी यादगार है? हजरत हाजरा की। और हजरत हाजरा नबी है या वली है? वली है। तो अल्लाह तो वलियों की यादगार को बाकी रखता है। तो जो सारे नबियों के सरदार हैं उनकी यादगार को बाकी रखना किस तरह बिदअत और शिरक हो सकता है? तो अब ये कर रहा था कि शबे विलादत मुस्तफा शबे कदर से अफजल है, क्योंकि शबे कदर में कुरान उतरा और शबे मिलाद में हुजूर तशरीफ लाए कि अगर हुजूर तशरीफ ना लाते तो ना ये कुरान उतरता और ना कुरान पढ़ने वाले होते और ना कुरान सुनने वाले। यहाँ एक बात और भी करनी है, जिस रात कुरान उतरा वो रात 1000 महीने से बेहतर। तो जिस सीने में कुरान उतर जाए वो सीना कितनी अजमत होगा। तो अपने बच्चों को हाफिज बना। आजकल हमारे ज़ौक़ बदल गए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, बैरिस्टर हो जाएं, मिनिस्टर हो जाएं। कितने माँ बाप हैं जिनका ये शौक है कि हमारे बच्चे कुरान के हाफिज हो, ये कुरान के आलिम हो जाए। आज ये शौक नहीं रहा और पहले लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता था, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाते। ये बहुत बड़ी सादत है कि सारा कुरान सीने के अंदर। ये मामूली नेमत, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह का ये कलाम 30 पारे सीने के अंदर महफूज। और ये नेमत अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाई है, ये नेमत किसी और कौम को हासिल नहीं। मसलन ईसाई कहते हैं हम अहले किताब, लेकिन वो इंजील जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी थी, जिस ज़ुबान में उतारी थी, उस इंजील का एक नुस्खा भी आज रूए जमीन पर मौजूद नहीं। ये जो 4 इंजीलें हैं, ये जो ईसाई बांटते फिरते हैं, मेरे पास भी हैं। अनाजीले अरबा जो है, एक का नाम था लूका, दूसरे का नाम था यूहन्ना, तीसरे का नाम था मरकस और चौथे का नाम था मत्ता। ये 4 इंजीलें चारों मेरे पास मौजूद। और सिर्फ मौजूद ही नहीं, मैंने चारों हरफ बहरफ पढ़ी। यूहन्ना, लूका, मरकस और मत्ता, ये चारों इंजीलें जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 हवारी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 हवारी थे। दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि 4 सहाबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिलने वाले। ये उनका कलाम जो उन्होंने हजरत ईसा से सुना, जैसे कि हमारे नबी करीम के सहाबा हदीसें बयान करते हैं कि नबी करीम ने ये फरमाया। तो ये तो हजरत ईसा के हवारियों का कलाम है और इनके अंदर भी बड़ी तब्दीलियां और बड़ी तगयीरें हो चुकी हैं। असल नहीं है, क्योंकि तर्जमे हर तर्जमा करने वाला कोई ना कोई गड़बड़ शड़बड़ महता रहता है। क्योंकि देखो असल कलाम जब तक ना हो तो तर्जमे में जरूर गड़बड़ हो जाए। अब कुरान शरीफ में गड़बड़ नहीं हो सकती क्योंकि साथ असल भी है। आपको पता है पिछले दिनों में कुछ ज्यादा साल हो गए ये बिदअत चली थी कि सिर्फ तर्जमे छपने लग गए। अब भी मिलते हैं दुकान,
عبارت ساتھ نہیں ہوتی عربی کی، صرف ترجمہ. اور ایک دہریہ قسم کا افسر یہاں لگا تھا کراچی میں، محکمہ اوقاف کا وہ چیف تھا، ان دنوں میں آرام باغ میں جمعہ پڑھاتا تھا. اس نے یہ تحریک چلائی تھی کہ نماز اردو زبان میں ہونی چاہیے. اخباروں میں بھی یہ بحث چلی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، تو امام صاحب جو پڑھتے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اردو زبان میں نماز ہو. یعنی جس طرح امام صاحب آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو وہ یہ نہ کہیں بلکہ کہیں اللہ بہت بڑا ہے. اور آگے پھر وہ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو ترجمہ کرے الحمدللہ رب العالمین، نہ کہیں یوں کہیں سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پالنے والا سارے جانے. تو اس وقت ہم نے پھر اخباروں میں بیان دیا کہ بھئی ایک بڑی مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ اگر امام صاحب اردو میں بولیں گے تو پیچھے سندھی ہوں گے، وہ کہیں گے سندھی میں پڑھو، پنجابی ہوں گے تو کہیں گے پنجابی میں پڑھو، اور بلوچی ہوں گے تو کہیں گے بلوچی زبان میں پڑھو، اور اسی طرح جو پٹھان ہوں گے وہ کہیں گے پشتو میں پڑھو. تو یہ تو مصیبت ہو جائے گی. یا تو پھر یہ ہے کہ امام صاحب ساری زبانوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں تاکہ سب کا ہی گھر پورا ہو جائے. تو میاں رہنے کو ایک ہی زبان رہنے کو عربی جو نبی کریم کی زبان ہے، تو اصل میں یہ کیا بات تھی؟ بات ہوئی عیسائی یہ چاہتے ہیں، یہودی یہ چاہتے ہیں، دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر. تو یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ ان کی تحریکیں ہیں طریقے میں کہ پہلے تو عربی کا حصہ دور کر دو، صرف رہ جائے گا اردو ترجمہ. پھر جو اردو ترجمہ کرے گا تو کوئی ادیب ہوگا تو وہ کہے گا یہاں یہ لفظ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، تو وہ اپنی طرف سے لفظ کہے گا یہ لفظ بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے. اب عربی کا لفظ تو ہے نہیں جس کو دیکھا جائے کہ یہ معنی کس کا ہے، اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ لفظ یہاں یہ چاہیے. تو اس طرح تبدیلیاں ہوتی جائیں گی اور اس کا قرآن کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا. یہ ہے دشمنوں کی سازش ہے جن کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو میرے بزرگوں آج یہ جو عربی متن ہے، یعنی اللہ کا کلام عربی زبان میں بھی موجود ہے، ترجمہ کرنے والا جب ترجمہ کرتا ہے تو اگر وہ غلط ترجمہ کرے گا تو عربی جاننے والا سمجھ لے گا کہ اس نے ترجمہ غلط کیا. لفظ تو یہ ہے اور ترجمہ یہ کر رہا ہے، یہ تو بنتا ہی نہیں کسی سے. لیکن اگر عربی لفظ ہی نہ تو آدمی کیا سمجھے گا کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اس کو وہ بگڑتے بگڑتے وہ کچھ کا کچھ بن جائے. خیر یہ بڑی لمبی بحث ہے. میں آج یہ لگا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کا شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے. آج ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہمارے عزیزوں کو دیکھو، ان لڑکوں کو دیکھو، انگریزی یہ فر بولے، لیکن اگر ان سے کہو کہ ذرا نماز سناؤ اور نماز کا ترجمہ سنا دو تو پھر اللہ ماشاء کوئی ہے جس کو آتا ہے. یہ ہی نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کتنے، غسل کے فرائض کتنے، ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں. تو ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. یاد رکھو میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ قرآن کا حافظ جس نے قرآن حفظ کیا ہے اور پھر قرآن کے احکام پر وہ عمل بھی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے وہ 10 آدمی بخشے جائیں گے جو اپنے عملوں کے سبب جہنم کے مستحق ہیں. تو حافظ کی شفاعت سے 10 آدمی بخشے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ سارا قرآن ہمارے سینے میں موجود ہے، مسلمانوں کے سینوں میں موجود. آج عیسائی روئے زمین پر اربوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ایک عیسائی بھی انجیل کا حافظ دکھا. ایک عیسائی بھی انجیل کا حافظ روئے زمین پر موجود ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم تورات کو مانتے ہیں، لیکن آج روئے زمین پر ایک یہودی بھی تورات کا حافظ نہیں. لیکن الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن کے حافظ ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں میں، لاکھوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا میں جائیے، دوسرے ملکوں میں جائیے، جس طرح جہاں شب قدر کے جلسے ہوتے ہیں، شب میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، 11ویں کے جلسے ہوتے ہیں، معراج النبی کے جلسے ہوتے ہیں، بزرگان دین کے عرس ہوتے ہیں، آگے پیچھے وعظ نصیحت درس و تدریس ہوتا رہتا ہے. کسی ملک میں بھی اس طرح نہیں ہے. اور جن ملکوں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں، وہاں دین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، بند ہو گیا. آپ حیران ہو گئے. میں 1962 میں گیا تھا یہ مشرق وسطیٰ میں، یہ اسلامی ممالک جو ہے ان میں گیا تھا زیارتوں کے لیے. تو میں نے رمضان شریف کا چاند مسجد اقصی شریف میں دیکھا، بیت المقدس رمضان شریف ہے. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول
کہ رات کو جب نماز کا وقت آیا تو امام صاحب جو تھے ان کی داڑھی بالکل منڈی. میں حیران ہو گیا کہ دنیا کی مسجد تاریخ 3 مسجدیں جن کی عظمت ثابت ہے حدیث شریف سے، ان میں ایک مسجد اقصیٰ، پہلے نمبر پر مسجد حرام مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی شریف اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ شریف. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. لیکن مسجد اقصیٰ کا امام جو تھا اس کی داڑھی بالکل منڈی اور پتلون پہنے، پتلون ٹائی لگائی، ننگے سر آیا، انگریزی بال اس کے آ کر اجرے میں کھڑا. اجرے میں ایک بہت بڑا جبہ رکھا ہوا ہے، وہ اس نے اوپر پہن لیا اور ٹائی شائی پتلون سب چھپ گئے. وہ آگے نیچے ایک پگڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، وہ اس نے سر پر رکھی اور آ کے جماعت کرا کے وہ پھر اجرے میں گیا، وہ پگڑی اتار کے رکھ دی، جبہ اتار کے رکھ دیا، دیوار کے ساتھ شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بال بال سنوارے، کاریگری دی کی اور پھر جا رہے. تو یہ کیا بات تھی کہ اوقاف کے تحت مسجدیں ہیں، سرکاری امام ہے، وہ صرف جیسے کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا اس طرح آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں. نہ داڑیاں ہیں نہ شریعت ہے نہ. اور بیان یہ کرنا تھا کہ رات کو تراویح ہوئی تو علم ترا کیفا سے ہوئی ہے، یہ بات کرنی ہے کہ مسجد اقصیٰ جیسی مسجد دنیا کی تاریخی مسجد، لیکن وہاں قرآن نہیں نماز تراویح میں پڑھا گیا. وہ علم ترا کیفا بھی قرآن ہی ہے، مگر جس طرح جہاں ہم سے لے کر والناس تک قرآن ختم کرتے ہیں اس طرح قرآن ختم نہیں ہوا. علم ترا کیفا سے تراویح پڑھی گئی. دنیا کی تاریخی مسجد مگر نماز تراویح میں قرآن سنانے والا رہا. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ابھی اللہ کا فضل ہے پاکستان میں اتنے حافظ ہیں کہ ان کو جگہ نہیں ہے، اتنے حافظ ہیں کہ مسجدیں کم پڑ جاتی. ابھی بھی کئی حافظ بیچارے ایسے ہیں جن کو مسجدیں نہیں ملی. اتنے حافظات بھی یہاں موجود. تو یہ لوگ سب باقی رہنا چاہیے. اب کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح کر دیا ہے. چنانچہ یہ ادھر جاتے ہیں نا ہمارے بڑے بڑے لیڈر افسران، تو یہ ادھر دیکھتے ہیں کہ اماموں کی داڑیاں نہیں ہیں، ٹائی لگی ہوئی ہے، پردہ نہیں ہے. پاکستان کے مولوی نے تو مصیبت کی تھی، اتنے تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کسی کی داڑھی ہے نہ پردہ ہے نہ کچھ ہے. تو یہ چاہتے ہیں یہاں بھی ایسا ہو جائے تاکہ ہمارے لیے آزادی ہو جائے. تو شکر کریں کہ ابھی اللہ کا فضل ہے ہندوستان پاکستان میں ابھی بھی اسلام موجود ہے، اور جس طرح یہاں اسلام موجود ہے اس طرح کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں. اسی بات سے جب یہ سارا کٹھا تھا نا، اب پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، پہلے ہندوستان ہی تھا نا، ہند کہتے تھے. تو عربی میں ایک مقولہ ہے کہ نزل القرآن فی العرب وقرئ القرآن فی مصر وعمل القرآن فی الہند. کہ قرآن اترا تو ہے عرب اور پڑھا گیا ہے مصر، مصریوں جیسا پڑھتا کوئی نہیں. وعمل القرآن فی الہند، اور عمل کیا گیا ہے ہند. قرآن پر عمل ہوا ہے تو ہند میں ہوا ہے، اور قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا ہے تو وہ مصریوں نے کیا اور اترا ہے، عرب نہیں اترا. ابھی بھی آپ جا کے دیکھو ان عرب ملکوں میں جتنے نبی آئے ہیں سارے ادھر ہی آئے ہیں، ادھر کوئی نبی نہیں آیا. بولو ادھر پنجاب میں ہندوستان میں کوئی نبی آیا؟ سارے نبی ادھر ہی ہوئے. ادھر ایک ہی آیا تو جھوٹا ہی آیا. ایک آیا ادھر مرزا قادیانی تو جھوٹا ہی آیا. ادھر کوئی سچا نبی نہیں ہوا، سچے نبی سارے ادھر ہوئے. تو ایک مرتبہ میں گیا نا وہاں بیت المقدس، جب میں نے آپ کو ذکر سنایا تو وہاں مجھے لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے آن کا مسلم، کیا تم مسلمان؟ میں حیران ہوتا کہ ان کو کافر والی کون سی بات نظر آتی ہے. یہ مجھ سے پوچھتے ہیں تم مسلمان؟ تو میں پھر ان کو عربی میں کہتا کہ الحمدللہ انا مسلم انا پاکستان جیت الزیارات. وہ پھر کہتے ہیں مرحبا مرحبا اہلا وسہلا. میں حیران ہوتا کہ یہ مجھے کیوں پوچھتے. تو پھر بات میری سمجھ میں آ گئی. بات یوں سمجھ میں آئی کہ وہاں جتنے مولوی ہیں نا مسلمانوں کے، مولوی کیا مفتی کیا، سب کی داڑیاں موڑی، اور جتنے عیسائیوں کے پادری ہیں ان سب کی داڑیاں، عیسائیوں کے پادریوں کی داڑیاں، اور ان کے بال بھی ایسے ہی ہیں. اور وہ جبہ بھی، یہ جو جبہ ہے نا یہ شامی جبہ اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ میں کبھی کبھی پہن کے آتا ہوں سردیوں کے دنوں میں، یہ شامی جبہ کو پہنے، وہ کالے رنگ کا جبہ. اور میں نے بھی کالے ہی رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا ان دنوں، کیونکہ سردی بہت تھی. جنوری کے مہینے میں گیا تھا تو جنوری میں ادھر اتنی سردی پڑتی تھی کہ برفیں پڑتی، بڑی سردی تھی. تو کالا جبہ تھا میرا، تو داڑھی بھی تھی، بال بھی تھے، تو وہ مجھے عیسائی پادری سمجھتے. چنانچہ جب میں بیروت گیا، بیروت، تو جب میں گلی میں سے گزرا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے دیکھ کے تالیاں بجائی اور بڑے خوش ہوئے.
تو میرے ساتھ جو صاحب تھے وہ تو وہیں کے رہنے والے تھے، رہتے تھے وہیں تھے پاکستان کے. مجھے کہنے لگے آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے کیوں تالیاں بجا رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ میں کہا نہیں. کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہبی پیشوا جا رہا ہے، پادری صاحب جا رہے ہیں تو یہ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں. تو میں نے کہا لو بھائی ادھر آتے ہم پادری بھی بن گئے. افسوس. تو میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا آپ کو کہ وہ وہاں یہ ذوق یہ شوق نہیں ہے. میں نے رمضان شریف کا چاند وہاں دیکھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ سحری کے وقت کھانا نہیں ملتا تھا. کوئی دکان کھلی ہو، کوئی ہوٹل ہو. تو وہاں پھر میں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں ایک صاحب انڈیا کے تھے، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، بڑے درویش تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، زیارت کے لیے ٹھہرے ہوئے. تو پھر میں ان کے پاس گیا، میں کہا حضرت میں جہاں زیارت کے لیے آیا ہوں 2-4 دن کے لیے، تو میرا بھی کھانا پکانا جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کروں. تو وہ بیچارے کھانا پکا کے مجھے بھی دے. تو اس طرح میں نے روزے رکھے. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ کا فضل ہے، ابھی پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کیونکہ ادھر بڑے بزرگ ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں. دن رات یہ جو سلسلہ واضح و تدریس کا جاری رہتا ہے، اس کی وجہ سے ابھی بھی لوگوں میں جذبہ ہے، ذوق ہے، شوق ہے، اسلامی معلومات ہے، اور لوگ اسلام پر عمل کرنے والے موجود. خیر دور چلی جا رہی ہے بات. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور تم نے کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. جس رات قرآن اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. تو جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ سینہ ہزاروں سینوں سے بہتر. اسی طرح ایک ہے صرف قرآن کا یاد کرنا، حفظ کرنا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے. اور ایک ہے قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم کی معرفت حاصل ہونا، قرآن کریم کا علم حاصل ہونا. کہ کسی قابل استاد سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہو اور دن رات قرآن کی تفسیر مطالعے میں رہے، اور وہ شخص قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھتا. مثلا بعض ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. اور جو عالم ہے، جو قرآن کریم کو سمجھتا بھی ہے، اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ حافظ تو 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. عالم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کوئی تعداد معین نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں. عالم دین جتنے لوگوں کی شفاعت کرتا جائے گا اللہ قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاجی، غازی، شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے، مگر فرمایا عالم دین کے لیے کوئی حد مقرر نہیں. جتنے لوگوں کی بھی عالم دین سفارش کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کیونکہ عالم کا بڑا مرتبہ بشرطے کہ وہ عالم ہو، عالم کا عمل ہو. تو جن علماء کی میں بات کر رہا ہوں وہ علماء ربانیین ہیں. میرے جیسے مولوی نہ سمجھ لینا، میں تو سب سے زیادہ بدتر ہوں، اور میرا جو حال ہے وہ میں جانتا ہوں. علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں. ان کا بڑا درجہ ہے. اسی واسطے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے. تو عالم کا بڑا درجہ ہے بشرطے کہ عالم اپنے علم کو سمجھے. اور آج کل کا تو زمانہ ہی عجیب ہو گیا ہے. آج کل تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے وقت گزار رہے ہیں چپ کر کے کہ یہ وقت گزر جائے اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھ جائے. ورنہ جو حال ہے نا، 1 منٹ میں کچھ اور 1 منٹ میں کچھ، ایسا حال. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور کچھ علماء نے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت اور قدر کو خود گنوایا. یہ جب سے سیاست کا سلسلہ چڑھا ہے اس لیے بس میں بیڑا کرتا ہے. آج کچھ ہے، سیاست نام ہی ہے یہ. پھر آج کل کی سیاست بغیر اس کے چل ہی نہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ. خدا تعالیٰ محفوظ رکھے. میں جب کچھ عرصہ ان میں رہا اور میں نے حالات دیکھے تو میں کہا بھائی یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ 8-7 سال ہو گئے میں نے اخبار میں اعلان کر دیا تھا کہ میں آج کل کی سیاست سے علیحدہ ہوتا ہوں. میں صرف اپنے دین کی خدمت کروں، مسلک کی خدمت کروں. آپ کو پتا ہے میں 8-7 مہینے نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی رہا.
میں نے اسمبلیاں بھی دیکھی ہیں, ممبریاں بھی حاصل کی ہیں, مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان تمام ممبریوں سے ممبر رسول ہی اچھا ہے. جو ممبر رسول کی عظمت ہے وہ کسی چیز کی عظمت نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان کو سلامت رکھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے. اب اس قرآن کی ایک بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب پھٹ جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو. اب بتاؤ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی. یقیناً. کیوں؟ کہ خبر دینے والا اللہ, کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی مجتہد نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. تو چونکہ خبر دینے والا اللہ ہے اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی, لہذا یہ کہیں گے کہ واقعی اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن سارے کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا یا نہیں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, نبی کریم کے قلب پر اللہ نے سارا قرآن اتارا. تو بولو حضور کا دل پھٹا, ٹکڑے ٹکڑے ہوا نہیں. اور اگر یہی قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ یقیناً ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو حضور کے دل پاک میں قوت ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ سارا قرآن حضور کے دل پر اترا, حضور کا دل نہیں پھٹا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ حضور کے دل میں جو قوت و طاقت ہے وہ کسی پہاڑ میں نہیں. دیکھو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ صاحب یہ کون سی قوت و طاقت کی بات ہے, قرآن کے حافظ بچے بھی ان کا دل نہیں پھٹتا, ان کا سینہ نہیں پھٹتا. تو جو یہ خیال کرتا ہے تو وہ اس بات سے اس کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ وہ قرآن کے نزول کے معنی نہیں سمجھتا. حافظ جو ہے نا اس کے سینے میں قرآن نازل نہیں ہوتا, اس کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا, اس نے قرآن کو یاد کر لیا, قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا. جس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور اس لکڑی پر پڑا ہوا ہے, یہ لکڑی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا. پہاڑوں پر آبادیاں ہیں یا نہیں, مسلمان بستے ہیں یا نہیں, ان کے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے, لیکن وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کوئی نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا کسی جگہ رکھ دینا اور بات ہے, قرآن کے الفاظ کو یاد کر لینا اور بات ہے, اور قرآن کا نازل ہونا اور بات ہے. حافظ قرآن کے الفاظ یاد کرتا ہے لیکن قلب مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا. نزول اور چیز ہے, اور قرآن کا پڑھنا اور یاد کر لینا اور کسی جگہ رکھ دینا یہ اور بات. تو حضور کی قوت و طاقت تھی کہ حضور نے یہ سارا قرآن اپنے قلب پر اٹھا لیا, اس کا تحمل کر لیا. چنانچہ حضور کو جو اللہ نے روحانی طاقت بخشی ہے وہ طاقت کسی مخلوق کو نہیں بخشی. اس کی ایک دو باتیں اور سنیں. جبریل امین آپ جانتے ہیں کتنی قوت والے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لائے اللہ کی طرف سے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ تورات لو, یہ تورات لو, اس کو قبول کرو, اس پر عمل. انہوں نے تورات کو دیکھا تو اس میں جو احکام تھے وہ بڑے سخت. انہوں نے خیال کیا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکیں گے, یہ تو بڑے سخت احکام ہیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تورات نہیں دیں. تو جبریل امین نے پورا پہاڑ کوہ طور اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا اور پہاڑ اٹھا کر اپنے ہاتھ پر ان کے اوپر کر دیا کہ یا تو تورات لو یا میں پہاڑ تم پر گراتا ہوں, سب اس کے نیچے آ کر مرو. تو حکم ہوا کہ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو؟ اگر تورات کو لیتے ہو تو خیر, ورنہ جاؤں تمہارے اوپر. ان کا لیتے پہاڑ دیکھا نا جس طرح چھت پڑی ہوئی ہے اس طرح پہاڑ اوپر آ لکھا ہے سوا نیزے کا فرق تھا. پہاڑ سر کے اوپر اور انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ یا تو تورات کو قبول کرو نہیں تو پہاڑ گراتا ہوں, سارے نیچے آ کر مر جاؤ.
جب انہوں نے دیکھا بھی واقعی یہ تو اوپر ہی ہے ہمارے گھر میں یہ تھی، اس وقت تو لے لیا، بچ گئے، اور بعد میں پھر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جبریل امین کی یہ قوت تھی کہ سارا پہاڑ، کوئی چھوٹا سا پتھر نہیں، پورا پہاڑ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ کتنی قوت و طاقت تھی جبریل میں؟ ایک۔ دوسری جبریل کی قوت کا یہ عالم کہ جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا زمین سے کتنی دور ہے؟ اگر کوئی پیدل چلے تو 8000 برس میں وہاں پہنچے۔ کوئی زمین سے پیدل چلے تو سدرۃ المنتہا پر کب پہنچے گا؟ 8000 سال کے بعد۔ لیکن جبریل امین آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف پانی کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے چھری ہاتھ میں لے کے رسی کو کاٹنا شروع کیا۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ رسی کٹ رہی ہے۔ جب بھائی رسی کاٹ دے تو دیکھنا یوسف پانی میں نہ گرے بلکہ تمہاری گود میں گرے۔ تو حضرت جبریل پلک جھپکنے سے پہلے سدرہ سے آ گئے زمین پر اور کنویں میں پہنچ گئے، ادھر سے رسی کٹی، یوسف جو گرے تو حضرت جبریل کی آغوش میں گرے۔ بھائیوں کے ہاتھ سے ملتے ہی آ گئے ایک آن میں بس جبرائیل۔ تو جبریل جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، کتنی قوت و طاقت۔ لیکن معراج کی رات نبی کریم کا ساتھ نہیں دے سکے، حضور کے ساتھ سفر نہیں کر سکے۔ حضور نے سدرہ پر فرمایا جبریل آگے چلو، تو جبریل نے کہا حضور میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری حد ہے، یہاں سے آگے نہ کبھی گیا ہوں نہ جا سکتا، اور اگر جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہے، ہماری یہاں سے ابتدا ہے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت قادر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ بات، خرام کے معنی چل، شان خدا نہ ساتھ دے تیرے خرام کا وہ بات، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے، سدرہ سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے، وہ بات، وہ جبریل جو ایک نرم سی اڑان اڑے تو پلک جھپکنے سے پہلے سدرہ سے زمین پر آ جائے، مگر یا رسول اللہ معراج کی رات وہ آپ کا ساتھ نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و طاقت کا اندازہ ایک بات سے کیجیے جو بہت بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں بھی ایک نقطہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دکھاتا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو طالب دیدار ہوں، بڑا شوق رکھتا ہوں، مجھے آپ اپنا دیدار دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھو۔ اچھی بات، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے پہاڑ پر ایک تجلی نازل کی تو پہاڑ کی تو یہ حالت ہوئی کہ اس کے فرش تھے ٹکڑے ٹکڑے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش میں۔ فلما افاق، جب کوئی فاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ذات پاک میری توبہ، میں نہیں گراں گا بھی میں نے اپنا دیدار دکھا، یا اللہ میری توبہ، میں نہیں پھر یہ کہتا مجھے اپنا دیدار دکھا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ نے ایک تجلی نازل کی، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب نبی کریم کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ تجلی نہیں، اللہ کی صفت نہیں، لا مقام پر پہنچ کے کعبہ قوسین کی منظروں میں جلوہ گر ہو کے ہیں، ذات کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ذات کو بے حجاب دیکھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ صرف
کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یعنی میں اور آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، اس سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جنہوں نے تجلی دیکھی تھی، ان سے پوچھو، پھر اندازہ کرو نبی کریم کی قوت و طاقت۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی شان ہے کہ عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اسی واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں موسیٰ بے ہوش رفت بیک پر تبے صفات، اور تو عین ذات میں نگری در تبس۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفاتی تجلی دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ قربان جائیں آپ سے، آپ نے ذات کو دیکھا اور وہ بھی ہنستے ہوئے مسکراتے۔ تو اس سے اندازہ کرو حضور کی قوت کا اور حضور کی طاقت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ سارا قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا، حضور کا دل نہیں پھٹا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا۔ ثابت ہوا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ کون سا 1000 مہینہ جن میں لیلۃ القدر نہیں، یعنی لیلۃ القدر نکال کے نا باقی 1000 مہینہ جو ہے اس 1000 مہینے سے یہ ایک رات بہتر۔ اس ایک رات کا بہتر ہونا کیا مطلب کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت زیادہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح فوج در فوج اپنے رب کے حکم سے۔ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کتنے ملائکہ اترتے ہیں؟ اتنے اترتے ہیں کہ ایک لشکر آیا اس کے پیچھے دوسرا تیسرا، اتنی تعداد میں فرشتے اس رات میں آتے ہیں کہ زمین ان کے واسطے تنگ ہو جاتی ہے، روئے زمین میں وہ پھیل جاتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی۔ فرشتے اترتے ہیں۔ والروح، اور روح سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں جبریل امین، یعنی سارے فرشتے آتے ہیں، ساتھ سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی۔ جب سارے فرشتوں کا سردار بھی ساتھ آئے تو معلوم ہوا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے بلکہ اہم ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے وزراء عمراء چلے جاتے ہیں، لیکن وزراء بھی آئیں، عمراء بھی آئیں اور ساتھ ساتھ پھر ملک کا صدر بھی آ جائے تو پھر سمجھتے ہیں کہ تگڑی بات ہے، معمولی بات ہے نہیں ہے۔ تو اس رات صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی ان کے ساتھ آتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنی اہم بات۔ تو بات تو فرماتے ہیں روح سے مراد جبریل امین، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ روح سے مراد ہے نبیوں ولیوں کی روح، یعنی فرشتوں کے ساتھ انبیاء و اولیاء کی روحیں بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو بھی اجازت ہوتی ہے اس رات میں کہ جاؤ روئے زمین پر جا کر دنیا والوں کو دیکھو کس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ تو نبیوں ولیوں کی روحیں بھی فرشتوں کے ساتھ اس رات میں آتی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جتنے لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اور بعض ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جبریل امین ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو شرف حاصل نہیں ہوتا، خاص خاص جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس ملائکہ آ کر بیٹھتے اور عبادت کرنے والوں کے واسطے وہ بخشش کی دعائیں کرتے، یا اللہ یہ لوگ جو تیری عبادت میں مصروف ہیں ان کو بخش، ان پر کرم۔ تو ملائکہ آ کر بیٹھتے، کوئی کسی جگہ بھی عبادت کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہو تو یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کمرے میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں، یا جس گھر میں جس کمرے میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح جہاں کوئی بدبودار چیز پڑی ہوئی ہو جیسے حکا وغیرہ ہے یا ایسی کوئی اور بدبودار چیز جس سے بدبو آتی ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا جان نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہلی تشریف لائے. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم تشریف لائے دہلی. شاہ ولی اللہ کے باپ لکھا ہے شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کے باپ کا نام تھا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑے ولی اللہ تھے. تو وہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو دہلی کی گلی سے گزرے تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کا عاشق ہے, آپ کی نعتیں پڑھتا ہے اور آپ کا میراث شریف کرتا ہے اور آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے, بڑا آپ کا عاشق ہے, بڑا محب ہے, اور یہ اس کا مکان ہے اور آپ پاس سے گزرتے جا رہے ہیں تو اس کے گھر میں ایک قدم رکھ دیں تاکہ برکت ہو جائے. تو حضور نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے, ہمارا محب ہے, ہماری نعت بھی پڑھتا ہے, درود و سلام بھی پڑھتا ہے, ساری باتیں, مگر ہم اس کے گھر میں نہیں جائیں گے کہ ان کے حکا رکھا ہوا, اس کے گھر میں حکا پڑا ہوا ہے, اس لیے ہم اس کے گھر میں نہیں جائیں. یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے. کتاب کا نام ہے عبد السمین فی مبشرات النبی الامین, میرے پاس میں. تو دیکھ لو آج کل یہ جتنے نعت ہیں سارے سگریٹیں دیکھیں اللہ ماشاء ہے. میں حالانکہ بڑا گناہگار ہوں الحمدللہ رب العالمین, مگر مجھے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ میں پیاز کچا نہیں کھاتا, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے, کیونکہ جو کچا پیاز کھاتا ہے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, تو حضور نے منع فرمایا. تو خصوصاً جب بات کرنا ہوتا ہے تو میں کچا پیاز یا اس قسم کی چیزوں سے بچتا ہوں, کیونکہ میں نے اس منہ سے حضور کا ذکر کرنا ہے, اللہ کا کلام پڑھنا ہے, تو اگر منہ سے بدبو آ رہی ہوگی تو یہ ٹھیک نہیں. جتنا ہو سکے آدمی کو خیال کرنا چاہیے. یہ کراچی کے نام پر ہے, یہ صرف ٹی وی پر پڑھنے کے شوق میں انہوں نے اتنے لمبے لمبے باب رکھے اور تالیاں مناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ ٹی وی کا خیال کرتے ہو اور جس کے صدقے سے کھاتے ہو اس کا خیال نہیں کرتے. تم رسول اللہ کے صدقے میں کھاتے ہو تو کم از کم رسول اللہ کا خیال کرو, اپنی شکل تو کم از کم سنت کے مطابق بنا, اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے. جس کے صدقے میں کھاتے ہو, جس کا نام لے کر کھاتے ہو, کم از کم ظاہر کو اس کی سنت کے مطابق بنا. لیکن ان کو سرکار دو عالم کی سنت کا کوئی خیال نہیں ہے. صرف ٹی وی والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بال آج کل کے فیشن کے ہوتا ہے, ڈیڑھ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں, اور یہ نعتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں, ادھر جا کے سگریٹیں پیتے رہتے ہیں, گپے مارتے رہتے ہیں, نماز ہو جاتی پھر آ جاتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہیں, نیک بھی ہیں, اور میں ان کا کوئی مخالف نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر نہ سمجھایا جائے گا تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی, ان کی تربیت کیسے ہوگی. میں ان نعت خانوں کو ہمیشہ الگ بلا کے کہتا رہتا ہوں کہ جس کا صدقہ کھاتے ہو اس کا کوئی خیال کرو. دنیا میں مشہور ہے جس کا کھائے اسی کا گائے. تو ٹھیک ہے تم حضور کی نعت خانی کرتے ہو, مگر شکل صورت بھی تو اپنی کوئی تھوڑی سی اسلام کے مطابق سنت کے مطابق بناؤ. تمہاری شکل کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں جب مرید ہوا حضرت صاحب کا, ہمارے پیر و مرشد ہیں شرپور شریف والے حضرت صاحب, اس وقت میں بچہ تھا, تو جو میں نے قمیض پہنا ہوا تھا اس کو کالر لگے ہوئے. انہی کی وجہ سے جہان قائم ہے, انہی کی وجہ سے ہم گناہ کرنے والے, ہم برائیاں کرنے والے بھی اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے, اللہ اللہ کرنے والے, غور سے سنو, یہ جب کثرت سے عبادت کرتے ہیں, فرائض ادا کرتے ہیں, واجبات ادا کرتے ہیں, سنن ادا کرتے ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, تو پھر یہ کس درجے پر پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسیہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل, اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, نفلوں کے ساتھ. یہ بڑی بات. اور آج کل ہم نفل پڑھتے ہی نہیں, نفل میں پڑھتے نہیں, کہتے ہیں ہاں پڑھے تو ثواب ہے, نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں. فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں بھی کوئی کوئی پڑھتا ہے, لیکن اللہ والوں کی شان ہے جو نفل پڑھتے ہیں. نفل اللہ فرماتا ہے پھر وہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں. کہاں پہنچ جاتے, قرب حاصل کرتے کرتے کس مقام پر پہنچ جاتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی احببتہ, یہاں تک کہ پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ, جب میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ فرماتا ہے پھر ان کے کان
زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتی ہے. وہ جاتا ہوں ندی اب کے ان کے